یونیفائڈ کمانڈ کی اہمیت اور ایک جماعت پر کئی بار زور دیا گیا ہے، جبکہ موجودہ زمانے میں ہر اسلامی ملک میں کئی مذہبی جماعتیں ہیں جو اسلامی انقلاب کے لیے جستجو کر رہی ہیں، اور اسی طرح افغانستان، کشمیر وغیرہ میں آزادی کی جد و جہد میں کئی پارٹیاں اور کئی کمانڈر ہیں۔ اسلامی ممالک اور اسلامک موومنٹس میں کئی پارٹیاں ہونے میں کیا کیا عوامل کار فرما ہیں، اور کس طرح سے ان پارٹیوں، کمانڈروں اور پارٹیوں کے سربراہوں کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جا سکتا ہے اور الٹیمیٹ ایم کو حاصل کرنے کے لیے متحد ہو کر طاغوتی طاقتوں کو خلاف جہاد کیا جا سکتا ہے اور آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ قائم کی جا سکتی ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے آپ اور تنظیم اسلامی کیا کچھ کر رہی ہے اور آپ کے سامنے اس کا مستقبل قریب میں کیا حل ہو سکتا ہے؟ میں بہت مشکور ہوں محمد ابو بکر صاحب کا، ماڈل ٹاؤن 99B سے ہیں۔ دیکھیے، میں نے جو بات عرض کی تھی وہ یہ کہ قتال کا مرحلہ جب آئے تو لازم ہے ایک امام کے پیچھے اور ایک جماعت کی شکل میں۔ البتہ یہ کہ اس سے پہلے کے مراحل میں جہاد نفس کے ساتھ ہے تو ہے ہی انفرادی، دعوت کا مرحلہ ہے اداروں میں مختلف جماعتوں کی شکل میں ہو، کوئی حرج نہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو اتحاد کی خواہش بہت شدید پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ یقیناً مبارک ہے، بہت کام کر رہی ہے، وہ دعوت کے مرحلے میں ہے اور ہر ایک کو حق حاصل ہے۔ میرے سامنے ایک خاص طریقہ کار ہے، میں اسے پیش کر رہا ہوں، کسی کے سامنے کوئی اور طریقہ کار ہے، وہ پیش کر رہے ہیں، کیجئے بالکل۔ لیکن یہ کہ جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی، اگر ہمارے اندر خلوص نیت ہے ہم مرج کریں گے، لیکن یہ مرج ہونا چاہیے بالکل نیچرل بنیاد کے اوپر۔ مجھے اطمینان ہو جاتا ہے کسی اور شخص پر، میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں کہ میں آپ کا ساتھی ہوں، اسے اطمینان ہو جائے مجھ پر، وہ میرے ساتھ شریک ہو اور میرے ساتھ بیعت کرے۔ اس کے بغیر صرف متحدہ محاذ بنا کر، کوئی جوائنٹ کمانڈ بنا کر یہ کام جو ہے، یہ اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس سے نقصان ہوتا ہے۔ متحدہ محاذوں کے ذریعے سے منفی کام ہو سکتے ہیں، مثبت کام کوئی نہیں ہو سکتا۔ منفی سے مراد کیا ہے؟ کسی کی ٹانگ گھسیٹنی ہو، ایوب خان کی ٹانگ گھسیٹنے کے لیے وہ ڈیک اور پی ڈی ایم اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں بنی تھی، ٹانگ گھسیٹی گئی، لیکن اسلام کا کوئی خیر نہیں وجود میں آیا۔ وہ تو پھر شامت اعمال معصورت بھٹو گرفت، بھٹو صاحب کی ٹانگ گھسیٹنی تھی، وہ 8 جماعتیں شامل ہو گئیں، تمام مذہبی جماعتیں بھی، سیکولر بھی، ٹانگ تو گھسیٹی گئی لیکن مارشل لا آ گیا۔ جو بھی 11 سال تک جو ہے سب نے جو کھیر پکائی تھی وہ ایک شخص نے بڑے آرام سے کھائی بیٹھ کر۔ اس سے در حقیقت یہ کہ تخریب ہو جاتی ہے، تعمیر نہیں ہو سکتی۔ تعمیر ایک جماعت کے تحت ہوگی اور وہ جماعت آئے گی نیچرلی وجود میں آئے گی۔ یہ کام شروع کیجئے، اس کے بعد جیسے جیسے لوگوں کا اعتماد بڑھتا چلا جائے، جس کے اوپر بھی زیادہ دل ٹھک جائے گا، لوگ اس کے ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ جب وہ نیچرل جماعت ایک وجود میں آئے گی، قتال اس کے بغیر نہیں۔ وہ مرحلہ جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ جب تک ایک امام کے پیچھے جمع ہو کر نہیں کریں گے، وہ میرے نزدیک جائز ہی نہیں۔